بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم النعمان بن قوقل فقال یا رسول اللہ ارأیت اذا صلیت المکتوبہ وصمت رمضان وحرمت الحرام واحللت الحلال ولم ازد علی ذلک شیئا ادخل الجنہ؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ قال واللہ لا ازید علی ذلک شیئا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اور بارہا اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو ذخیرہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، کوئی ملنے کے لیے آ گیا ہے، کوئی پوچھنے کے لیے آ گیا ہے، کسی نے سوال کر دیا ہے، کسی وقت خود آپ نے محسوس کیا کہ لوگ کوئی غلطی کر رہے ہیں، توجہ دلانے کے لیے کوئی بات کہہ دی، اس کو سننے والوں نے سنا ہے۔ کسی نے یہ خیال کیا کہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، میں بیان نہیں کرتا، نہیں بیان کیا۔ میں نے بتایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اتنے محتاط تھے کہ پوری زندگی میں جو شب و روز کے ساتھی ہیں انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ کم و بیش 30-40 سے زیادہ نہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کے برخلاف رویہ بھی اختیار کیا، وہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بات پوری طرح سمجھ کر بیان کی گئی ہو، پوری بیان کی گئی ہو، پس منظر کو پیش کر کے بیان کی گئی ہو۔ آدمی اپنے ذوق کے لحاظ سے کوئی ایک جملے کا انتخاب کر لیتا ہے، 2 باتوں کا انتخاب کر لیتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس ذخیرے میں جو بات بھی آپ سنیں اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہ خیال کریں کہ پیغمبر نے یہ بات کہہ دی، پیغمبر نے جو بات کہی تھی اس کو سننے والوں نے سنا، اپنے فہم کے مطابق آگے بیان کر دیا۔ اس جگہ رکھ کے ہمیشہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ بیان کرنے میں غلطیاں بھی ہوں گی، اس لیے اس بات کو دین کے مجموعی نظام میں قرآن کے بتائے ہوئے فریم میں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بات کہی گئی ہوگی۔ تو یہ نعمان بن قوقل ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیا فرمائیں گے اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حرام چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لوں، حلال کو حلال جانوں، پھر ان پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کروں تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ یہ سوال بہت اچھا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر آ کے یہی تو بتانے کے لیے آئے تھے نا کہ یہ اللہ کے حق ہیں جو تمہیں پورے کرنے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، جیسے ہم ابھی قرآن مجید میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، فلاں چیز کو حرام ٹھہرایا ہے، فلاں کو ممنوع ٹھہرایا ہے، فلاں چیز کے قریب نہ جاؤ، یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں۔ اب اس میں آگے کچھ چیزیں تفصیلی بھی ہوتی ہیں، بعض چیزیں جیسے مثلا عبادات میں نفل نوعیت کی بھی ہوتی ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ نمازیں ہیں تو ان میں فرض نماز کتنی ہے، یعنی فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، لیکن آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے آگے جو سوال کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لازمی چیزیں ہیں نا، فرض نمازیں اگر میں پڑھوں، کوئی نفل زندگی میں نہ پڑھوں، 2 رکعتیں فجر کی پڑھ لوں، 4 ظہر کی پڑھ لوں، رمضان کے روزے رکھوں، اس کے بعد کوئی نفل روزہ نہ رکھوں کبھی بھی، بس وہ چیزیں کہ جو حرام ٹھہرائی گئی ہیں ان کو حرام ٹھہراؤں، حلال کو حلال جانوں۔ یعنی میں اپنے لیے لائے عمل اگر یہ اختیار کر لوں کہ لازمی چیزوں میں کوتاہی نہیں کروں گا، باقی کو دیکھوں گا بھی نہیں، پھر ان پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کروں، یعنی اپنی طرف سے دین نہ بنانے لگ جاؤں، بلکہ یہ جتنی بات آپ نے بتا دی، جو حرام آپ نے بتا دیا، جو حلال آپ نے بتا دیا، آپ نے بتا دیا یعنی جو قرآن میں اللہ کے پیغمبر کی سنت میں آ گیا ہمارے سامنے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کروں تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ یہ کہ اور ہے کیا، منزل کیا ہے، خدا خوش ہو جائے، قیامت میں اٹھوں تو میرے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ گئے ہو، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی، تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ہاں بالکل جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی سیدھے جاؤ گے۔ نعمان بن قوقل نے کہا خدا کی قسم میں اپنی طرف سے ان پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک سادہ مسلمان کا زاویہ نظر ہے،
اور اصل میں جو دینی زندگی ہے اس کی حقیقت بھی یہی ہے، یعنی آپ نے نفل پڑھنے یا پڑھیے، کوئی نیکی کے اور خیر کے کام کرنے یا کیجیے، لیکن یہ بنیاد جو ہے اگر یہ پوری ہو گئی ہے، صحیح رکھ دی گئی ہے، تو مطمئن رہیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو یہ بتا دیا اس میں۔ یہ کیوں بتانا ضروری تھا؟ پوچھنے والے نے اس لیے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ باقی چیزوں کی طرف بھی التفات رکھتے ہوں۔ پوچھنے والے نے کیوں پوچھا یہ بات؟ اس لیے کہ جب مذہبی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اتنا پیچیدہ کر دیا جاتا ہے صورتحال کو کہ ایک عام آدمی بیچارہ پریشان ہو کے دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، فہرستیں بن جاتی ہیں۔ اچھا، خاص طور پر جب مذہبیات قانون بنائی جاتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں فقہ مرتب ہوئی ہے، تو ایسی ایسی تفصیلات عام آدمی کے لیے آ جاتی ہیں کہ وہ ان پیچیدگیوں ہی میں سمجھتا ہے کہ یہ بس کی چیز نہیں ہے میرے۔ ایک سادہ آدمی کہاں سے بات کرتا ہے؟ یہ سادہ سا دین ہے۔ تو وہ انہوں نے کھول کے بیان کر دیا۔ حضور نے فرمایا جنت۔ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، یہ جواب مخاطب کے لحاظ سے ہے، یعنی اس میں جو چیزیں انہوں نے بیان کی اس میں کہا فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، باقی چیزیں نہیں بیان کی۔ اس سے بعض لوگ منطقی تقاضے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جواب مخاطب کے لحاظ سے ہے۔ اس نے زکوٰۃ اور حج کا ذکر غالباً اس لیے نہیں کیا کہ زکوٰۃ مال کے ساتھ ہے اور حج اسی وقت فرض ہوتا ہے جب کوئی شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ عام زندگی میں جو عبادات ہر وقت روبہ عمل ہوتی ہیں وہ دو ہی ہیں، یعنی یا ہم نماز پڑھیں گے یا روزے رکھیں گے۔ تو اس میں اس بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ گفتگو ہے، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے۔ یہ موقع چیزوں کو منطقی طریقے سے بیان کرنے کا نہیں ہوتا۔ نہ حضور کو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ تم نے حج کا تو ذکر ہی نہیں کیا، زکوٰۃ کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ جو وہ بیچارہ کر رہا تھا اس نے بیان کر دیا، جو اصول تھا اس کو سامنے رکھ کر کے اصل میں کہہ کیا رہا ہے کہ جو چیزیں میرے پروردگار نے لازم کی ہیں اگر میں انہی تک محدود ہو جاؤں، یعنی فرائض ادا کر دوں، حرمتوں سے بچ جاؤں، جنت کا راستہ دروازہ کھل جائے گا یا نہیں کھلے گا؟ آپ نے فرمایا کھل جائے گا۔ نعمان بن کوکل جو کچھ کر سکتے تھے انہی نے اسی کا ذکر کر کے پوچھا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی اسی کے لحاظ سے دیا ہے، یعنی اس میں کسی منطقی بحث کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر ہر چیز کا احاطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا اپنے حالات کے لحاظ سے، حضور نے جواب دیا مخاطب کے لحاظ سے، تو بات مکمل ہو گئی۔ اس میں مزید کچھ کہنے کی، مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہ توجہ میں نے اس لیے دلائی کہ روایتوں میں ایسی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا فلاں جگہ کے اوپر پھر اس نے حج کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا، اس نے زکوٰۃ کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا۔ اب اس میں بحث کریں گے، ہو سکتا ہے اس وقت تک ابھی زکوٰۃ فرض نہ ہوئی ہو، اس وقت تک حج فرض نہ ہوا ہو، نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی جو اس کے حالات ہیں ان کے لحاظ سے بات کرے گا۔ یعنی میں عام حالات میں پیسے میرے پاس ہے نہیں، حج کا ذکر کیوں کروں گا؟ مال میرے پاس ہے نہیں، زکوٰۃ کا ذکر کیوں کروں گا؟ تو اپنے حالات کے لحاظ سے یہ کلید ہے روایات کو سمجھنے کے لیے کہ ان کو ہمیشہ اطلاقی سمجھیے، اپلائیڈ ہوتی ہیں۔ ان کے اندر دین، قرآن مجید جب دین کو بیان کرتا ہے تو وہ اور اسلوب ہوتا ہے بیان کرنے کا، وہ ایک کتاب ہے منظم، اس میں خدا کی ہدایت ہے۔ یہاں مخاطب کون ہے، موقع کیا ہے، بات کس سیاق میں کہی گئی ہے، بس وہاں تک، اور وہیں تک اس کو سمجھنا چاہیے۔ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا تھا کہ اگر میں فرائض تک محدود رہوں اور حرمتوں سے بچا رہوں اور زیادہ پیچیدگیوں میں نہ پڑوں، چلا جاؤں گا جنت میں۔ حضور نے بتا دیا یہی مطالبہ ہے، چلے جاؤ گے، باقی جو کچھ ہے وہ زائد ہے، کر لو گے اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو اللہ نہیں پوچھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ایوب ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عرفہ والمزدلفہ فاخذ بختام ناقتہ او بزمامہا ثم قال یا رسول اللہ او یا محمد اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وما یباعدنی من النار فقال القوم ما لہ ما لہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما لہ فقف النبی ثم نظر فی اصحابہ ثم قال لقد وفق او لقد ہدی قال کیف قلت قال فعاد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
واللہ لئن کنت اوجزت المسئلہ لقد عزمت او اطولت تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان وتحج البیت وتصل الرحم وتحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک دعناک قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امر بہ دخل الجنہ۔ یہ بڑی دل نواز روایت ہے، یعنی اس طرح کی چند روایتیں بھی اگر مل جاتیں تو یہی حدیث کی قدر و قیمت کے لیے کافی تھی۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو اخبار احاد ہیں یا حدیث ہیں، ان کو جب لوگوں نے بیان کیا ہے تو یہ بڑی ذمہ داری کی چیز تھی، اس سے مسئلے بھی بڑے پیدا ہوئے، لیکن ان سے جو خزانہ ہاتھ آیا ہے وہ بھی بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا غیر معمولی ہے۔ تو یہ سنیے کہ اس روایت میں رسول اللہ، آپ کی شخصیت، آپ کا بات کرنے کا انداز، لوگوں کے ساتھ معاملہ، دین کو بیان کرنے کا اعجاز کیسے سامنے آتا ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان کسی جگہ تھے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ حج کا موقع ہے اور عرفات سے آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو پہلے مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، اس کے درمیان کسی جگہ تھے کہ ایک دیہاتی سامنے آ گیا۔ یعنی صحابہ کرام جو آپ سے واقف ہیں، جانتے ہیں، ان کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی بدو سامنے آ گیا، اس نے آگے بڑھ کر نہ سلام نہ دعا، آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی۔ جو انداز ہوتا ہے بدو لوگوں کا، اونٹنی کی نکیل پکڑ لی۔ پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول، یا عرض کیا ہے محمد، یعنی راوی کو شبہ ہے کہ یا رسول اللہ کہا تھا یا محمد کہا تھا۔ یہ عام طور پہ بدوؤں میں زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، عربوں کے ہاں ویسے یہ روایت ہے کہ آپ کسی بڑی شخصیت کو بلاتے ہیں تو آپ لقب سے بلاتے ہیں یا کنیت سے بلاتے ہیں۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد نہیں ہے، آپ کا نام احمد ہے، آپ کا لقب محمد ہے، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد، یعنی یہ پورا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سورہ صف میں یہ کہتا ہے کہ سیدنا مسیح نے احمد کہہ کے آپ کا ذکر کیا تھا، تو وہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ نام لیا تھا انہوں نے، ماں کا رکھا ہوا نام، لقب نہیں بیان کیا تھا۔ آگے بڑھ کر آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، پھر عرض کیا اللہ کے رسول، یا عرض کیا ہے محمد، مجھے بس وہ چیز بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ یعنی میں کوئی بڑے لمبے چوڑے خطبے سننے کے لیے نہیں آیا، سیدھی سادھی بات بتائیں مجھے، بس جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ کی سواری اس طرح روک لینے پر لوگوں کو تعجب ہوا، یعنی ظاہر ہے کہ بالکل ہی جیسے اجڑ لوگوں کا انداز ہوتا ہے، سواری روک لی انہوں نے۔ چنانچہ لوگ ادھر ادھر سے کہنے لگے اسے کیا ہوا، اسے کیا ہوا، یعنی یہ کیا کیا اس نے، یعنی نہ کوئی آگے کوئی بات کہی۔ ہوتا ہے نا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑی شخصیت ہے، آپ کو کسی طریقے سے بات کرنی چاہیے، ہجوم میں سے نکلے، نکیل پکڑ لی، تو لوگوں کو کچھ تعجب بھی ہوا کہ کوئی خدا نخواستہ کیا مسئلہ ہے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کیا ہوا کیا ہوا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی ضرورت لاحق ہے، یعنی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے سواری روک لی اور اس کی بات سنی، یعنی یہ جو بات اس نے کہی تھی یہ راوی نے تو سنی ہے، حضور نے ابھی پوری نہیں سنی تھی کہ کیا کہہ رہا ہے، تو آپ نے اپنی سواری روکی اور اس کی بات سنی۔ پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اسے توفیق ارزانی ہوئی، یعنی کیا بات پوچھی ہے اس نے، یہ بڑی داد دی ہے حضور نے۔ پوچھنے کی بات یہی تھی اصل میں کہ وہ چیز بتا دیں مجھے، میں اسی لیے تو آیا ہوں کہ یہ لوگوں کو بتا دوں کہ جنت کے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ اسے توفیق ارزانی ہوئی ہے، یعنی خدا نے خاص کرم فرمایا ہے اس کے اوپر کہ یہ سوال اس کی زبان سے نکلا ہے، یا فرمایا اسے ہدایت نصیب ہوئی ہے، یہ دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو آپ نے روکا، وہ تھوڑا ہجوم کر رہے تھے۔ آپ نے اس سے کہا تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بات تو سن لی ہے، لوگ بھی سنیں اس کی بات کہ اس نے کتنا اہم، کتنا بنیادی معاملہ سامنے رکھا ہے، کیونکہ آپ کی ساری دعوت کا ہدف وہی ہے۔ جیسے بھی پوچھا اس نے، یعنی اسلوب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ذرا پھر بیان کرو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے اپنی بات دہرائی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا بخدا تمہارا سوال اگرچہ مختصر ہے لیکن بات بہت بڑی پوچھ لی ہے تم نے. یعنی اس کو مزید واضح کیا کہ کیا بات پوچھی ہے. اب جواب دیا، فرمایا تم اللہ کی بندگی کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، فرض نماز کا اہتمام رکھو گے، لازمی زکوٰۃ ادا کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، بیت اللہ کا حج کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرو گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو گے، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے لوگوں کے لیے بھی پسند نہیں کرو گے. یہ ہے راستہ جنت کا. کوئی کمی رہ گئی باقی؟ یعنی ایسا مختصر، ایسا جامع دین کا وہ پہلو جو خدا سے متعلق ہے اور وہ جو انسانوں سے متعلق ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، سب کی سب ان پر میں اپنے نوٹ آپ کو بتاؤں گا تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ کیا بات ہے. لیکن پہلے روایت کو آخر تک سن لیں. یہ بات کہہ کے، یعنی یہ بات آپ نے بیان کی ساری کی ساری، جب بات ختم ہو گئی تو کہیں اچھا میری اونٹنی کو جانے دو. یعنی اس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، جانے نہیں دینا. اب اس کا جواب سنیے. اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے جو کچھ ہدایت فرمائی ہے میں اس پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کروں گا. یعنی ٹھیک ٹھیک عمل کروں گا، آگے کچھ نہیں کروں گا. وہ نکیل چھوڑ کر جانے کے لیے پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جو کچھ بتایا گیا ہے یہ اس پر عمل پیرا رہا تو جنت میں جائے گا. یعنی جو اصل سوال تھا اس کا جواب بھی دے دیا اور پھر فرمایا کہ بس یہی ہے اس میں راستہ. تو یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر صوفیانہ قسم کی باتیں، لمبی چوڑی فلسفیانہ چیزیں، کچھ بنیادی مقدمات، کچھ اس کے نتائج، پھر اس کے بعد مرشدوں کے احکام اور فلاں، کچھ نہیں ہے اس میں. سیدھا سیدھا دین ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے باتیں ہیں اور اخلاقی پہلو سے جو چیز بیان کی ہے وہ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر دیکھیے. تو اس میں ایک ایک چیز کو ہم لیں گے. سب سے پہلی چیز اس کا سوال ہے، مجھے وہ چیز بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے. میں نے اس پر لکھا ہے کہ دین میں جس چیز کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہے وہ یہی ہے. خدا کے پیغمبر اسی نصب العین تک پہنچنے کی دعوت کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں. دنیا میں کوئی حکومتیں قائم کرنے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں. یہ ضمنی چیزیں ہیں. اصل چیز یہی ہے. پیغمبر آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ جنت کے قریب کیا چیز کرے گی، جہنم سے کیا دور لے جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور قرآن کے انذار نے یہ نصب العین اپنے مخاطبین کے لیے کس درجے واضح کر دیا تھا، اس کا کچھ اندازہ اس سوال سے کیا جا سکتا ہے. یعنی جب آپ دنیا میں موجود تھے تو کوئی ابہام نہیں تھا. ایک بدو، ایک دیہاتی بھی آ کے وہی بات پوچھتا تھا جس کو آپ لینے کے لیے آئے تھے. تو لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ سے کیا لینا ہے. یعنی یہ لینا ہے کہ دنیا میں ایک اچھا نظام کیسے قائم کیا جاتا ہے، یا یہ لینا ہے. تو اس نے آگے وہی پوچھا جو آپ سے لینا چاہیے، جو پیغمبروں سے لینا چاہیے، جو ان کی دعوت کی بنیاد ہے. تو یہ سوال ہے جس پر میں نے عرض کر دیا. لیکن اس میں آگے جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کچھ مزید تفصیل کا تقاضا کرتی ہیں، ان کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد ہوگا کہ ہم نے ابو ایوب کی ایک روایت پڑھی تھی جس میں ایک اعرابی نے، ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور آپ سے کچھ سوالات کیے تھے. اس میں جو اہم نکات تھے ان کی طرف توجہ دلانا پیش نظر ہے. پہلی چیز جو اس روایت میں زیر بحث آئی وہ سوال تھا. یعنی اس نے لگام پکڑی اور جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ اے محمد مجھے وہ چیز بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے. اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ دین میں جس چیز کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہے وہ یہی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں دین کا کیا ہدف ہے جس کو حاصل کرنا ہے، وہ ہے تزکیہ، پاکیزگی، پیوریفیکیشن. یہ سب کس لیے ہے؟ نصب العین کیا ہے؟ یعنی یہ تزکیہ کس لیے، یہ پاکیزگی کس لیے، اس کا حاصل کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر انسان پاکیزگی حاصل کرنے کی جدوجہد کرے؟ وہ یہی ہے کہ انسان جنت سے قریب ہو جائے اور جہنم سے دور ہو جائے. ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے یہ گویا اس امتحان کا خاتمہ ہے، وہ یہاں ہونا ہے.
یا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم خدا کی ابدی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، اور یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، جس سے ہر شخص کو پناہ مانگنی چاہیے۔ دین میں جس چیز کو نسب العین کی حیثیت حاصل ہے وہ یہی ہے۔ خدا کے پیغمبر اسی نسب العین تک پہنچنے کی دعوت کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ انسانوں کے کسی سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کوئی حکومت قائم کرنے کے لیے، کوئی دنیا پر غلبہ قائم کر دینے کے لیے، ہرگز نہیں۔ وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ اس بات کے لیے لوگوں کو متنبع کریں، خبردار کریں، انہیں بتائیں کہ تمہیں ایک دن اس پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ملاقات کے اس موقع کے اوپر فیصلہ ہو جانا ہے کہ کہاں جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور قرآن کے انذار نے یہ نسب العین اپنے مخاطبین کے لیے کس درجہ واضح کر دیا تھا، اس کا کچھ اندازہ اس سوال سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت موجود ہیں، یا آپ کی بات ان تک پہنچ رہی ہے، یا دیہاتوں میں ہیں اور وہاں سن رہے ہیں، ان پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ہستی کس لیے آئی ہے۔ یعنی انہیں کوئی تردد نہیں ہے، وہ یہی پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی ایک بدو نے، ایک عرابی نے بھی آ کے لگام پکڑی ہے تو وہ بنیادی بات پوچھی ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ جو بات دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ لوگوں جنت کے قریب ہو جاؤ، جیسے قرآن مجید نے ایک تصویر کھینچی ہے کہ پیغمبر گویا آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو کھینچ کر اس سے نکال رہے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کی تھی، یعنی جس وقت صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس نے لگام پکڑ لی ہے تو وہ اس کی طرف لپکے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اسے توفیق ارزانی ہوئی ہے، یا فرمایا تھا کہ اسے ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو میں نے اسے واضح کیا، یعنی خدا نے اسے توفیق ارزانی کی یا اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ مجھ سے وہی چیز لینے آیا ہے جو لوگوں کو میرے پاس لینے کے لیے آنا چاہیے۔ یہ سوال بھی وہی لے کے آیا ہے، مانگنے بھی وہی آیا ہے۔ تو اصل میں یہ چیز ہے جس کی آپ نے تحسین فرمائی کہ ٹھیک سوال کیا اس نے۔ یعنی آنکھوں میں آشوب ہے تو علاج کرانے نہیں آیا، دم کروانے نہیں آیا، وظیفہ سیکھنے نہیں آیا، یہ میرے پاس وہ چیز لینے آیا ہے جو لینے کے لیے آنا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ نے جواب دینا چاہا تو فوراً نہیں دیا، سن لی تھی آپ نے بات، اس سے کہا کہ تم نے ابھی کیا کہا تھا دہراؤ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اہم چیز تھی، تو میں نے توجہ دلائی ہے، یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ دوسرے بھی سن لیں اور انہیں یاد دہانی ہو کہ پوچھنے کی اصل بات ہے کیا۔ یعنی حضور نے رک کر یہ کہا کہ ذرا پھر اپنی بات دہراؤ، آپ کے صحابہ ساتھ ہیں، حج کا موقع ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس آ رہے ہیں، یعنی وہ بڑا ایک ایسا اہم موقع ہے کہ جس میں لوگ پوری طرح متوجہ ہیں، تو آپ نے اس کو کہا کہ تم اس بات کو دہراؤ۔ اس کے بعد آپ نے وہ چیزیں بیان کی جو ہر آدمی جانتا ہے، یعنی نماز کا اہتمام رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، بیت اللہ کے حج کرو گے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرو گے۔ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیے تو اس نے جس جگہ بنیادی چیزیں بیان کی ہیں خیر و شر کی، تو کیا کہا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربہ، یعنی اللہ تمہیں انصاف کرنے کی ہدایت کرتا ہے، احسان کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی۔ یعنی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، وہ ان تک پہنچاؤ، یعنی ان کا حق پہچانو گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یہ گویا دین کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے جس کا حضور نے خاص طور پر ذکر کیا جب اس نے مختصر بات پوچھی ہے۔ اس کے بعد اخلاقیات کا اصول آپ نے بیان فرمایا، وہ کیا تھا؟ وہی لوگوں کے لیے پسند کرو گے، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے لوگوں کے لیے بھی پسند نہیں کرو گے۔ یعنی جو پسند کرتے ہو اپنے لیے وہی لوگوں کے لیے پسند کرو گے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے لوگوں کے لیے بھی پسند نہیں کرو گے۔ میں نے لکھا ہے یہ جامع ترین تعبیر ہے جس نے تمام اخلاقیات کا احاطہ کر لیا ہے۔ یعنی اگر آپ نے اخلاقیات کو بیان کرنا ہے تو یہ ایک جملہ کافی ہے۔ انسان کی فطرت میں
برائی اور بلائی کا جو شعور بدیت کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ فالہمہا فجورہا و تقواہا، انسان کے اندر یہ شعور موجود ہے، یہ اس کا ظہور ہے. اس کی بنیاد پر اگر ہم چاہیں تو ان سب اوامر اور نواہی کی فہرست خود مرتب کر سکتے ہیں جس باب میں بیان ہوا ہے. یعنی آپ اپنے آپ سے پوچھئے آپ اپنے ساتھ کیا سلوک پسند کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ سے پوچھئے آپ اپنے ساتھ کیا پسند نہیں کرتے. تو جو آپ پسند نہیں کرتے وہ نواہی کی فہرست ہے، اور جو آپ پسند کرتے ہیں وہ اوامر کی فہرست ہے. تو گویا دین کے تمام احکام، دین کے احکام کے لیے تعبیر کیا اوامر اور نواہی. کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کچھ سے روکا گیا ہے. تو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ یہی چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور یہ گویا معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم بڑی بحثیں کر سکتے ہو، لیکن جس وقت تمہارے ساتھ کوئی برائی ہوتی ہے تو سب فلسفے ختم ہو جاتے ہیں. کبھی یہ نہیں چاہو گے کہ تمہارے گھر میں کوئی چوری کر لے، تمہیں کوئی ملاوٹ کر کے دے دے. تو تمہارے اندر وہ ترازو اللہ نے رکھی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بات ہو گئی، اچھا اب میری اونٹنی کو جانے دو. یعنی بہت محبت، بہت شفقت کے ساتھ میں نے لکھا، یہ غائب درجہ محبت کا اسلوب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی پر دلالت کرتا ہے. یعنی نہ آپ نے اس کے لگام پکڑنے پر برا مانا، نہ صحابہ کرام قریب ہوئے تو ان کو اس کو جھڑکنے دیا. بہت محبت، بہت شفقت کے ساتھ اس کی بات بھی سمجھی، اس کا جواب بھی دیا، اور پھر اسی محبت کے ساتھ یہ کہا کہ بھائی اب میری اونٹنی چھوڑ دو، میں نے تمہاری بات کا جواب دے دیا. اور آخر میں یہ کہا ہے کہ جس وقت یہ ساری بات ہو گئی تو اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا. نکیل چھوڑ کر جانے کے لیے پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جو کچھ بتایا گیا ہے یہ اس پر عمل پیرا رہا تو جنت میں جائے گا. یہ توحید و رسالت پر ایمان کے تقاضے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اس سے واضح ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، الا یہ کہ کسی شخص کو اللہ اس کے کسی خیر کے پیش نظر معاف فرما دے، جیسا کہ قرآن کی بعض آیتوں اور اوپر کی روایتوں سے متبادر ہوتا ہے. اس باب میں ہم نے یہ روایتیں پڑھی ہیں کہ جس نے توحید کو مان لیا، جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. اس روایت نے واضح کر دیا کہ وہ نتیجے کا بیان ہے. یعنی جب بندہ اللہ کی توحید پر سچا ایمان رکھے گا تو لازماً اس راستے پر چلے گا. اگر کہیں غلطی کرے گا تو پلٹے گا، اور اگر کہیں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا تو ندامت کے ساتھ توبہ کرے گا. تو یہ تعلیم ہے گویا جو پوری کی پوری ہمارے سامنے اس روایت میں آ گئی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما یقولان خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر فقال والذی نفسی بیدہ ثلاث مرات ثم اکب فاکب کل رجل مما یبکی لا ندری علی ماذا حلف ثم رفع راسہ فی وجہ البشرى فکانت احب الینا من حمر النعام ثم قال ما من عبد یاتی بالصلوات الخمس ویصوم رمضان ویخرج الزکاة ویجتنب الکبائر السب الا فتحت له ابواب الجنہ یوم القیامہ حتی انہا لتستفق ثم تلا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. آپ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، پھر اپنا سر جھکا لیا. آپ کو اس طرح دیکھ کر ہم سب رونے لگے اور ہم نے بھی سر جھکا لیا. ہم کچھ سمجھ نہیں رہے تھے کہ آپ نے کس بات پر قسم کھائی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اسلوب ایسا تھا کہ جس میں لوگوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی بڑا واقعہ ہے، کوئی بڑا حادثہ ہے جس کی آپ خبر دے رہے ہیں، تو لوگ رونے لگ گئے. ہم کچھ سمجھ نہیں رہے تھے کہ آپ نے کس بات پر قسم کھائی ہے.
پھر آپ نے سر اٹھایا تو آپ کے چہرے پر بشاشت تھی، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ پہلے رونے کی وجہ کیا تھی۔ جب آپ نے قسم کھائی، 3 بار قسم کھائی، بار بار اس چیز کو دہرایا، تو اس وقت چہرے کے اوپر رنج کی سی کیفیت تھی، لیکن جب پھر سر جھکا لیا، کچھ دیر کے بعد اٹھایا تو چہرے پر بشاشت تھی۔ اور وہ کہتے ہیں اور کون نہیں جانتا کہ آپ کی یہ کیفیت ہمارے لیے اس سرزمین کی سب سے بڑی دولت سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ یہ صحابہ کا جو رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جو محبت ہے، جس طرح وہ آپ کو دیکھتے ہیں، یہ اس کی بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں۔ یعنی ان کا عرب میں بہت ہی محبوب سمجھے جاتے تھے سرخ اونٹ۔ تو وہ ظاہر اپنی زمین میں جن چیزوں کو محبوب سمجھتے ہیں انہی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سرزمین کی یہ بڑی دولت تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کی یہ کیفیت سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی، چنانچہ ہم بھی خوش ہو گئے۔ یعنی پہلے آپ کو رنجیدہ محسوس کیا، رونے لگ گئے، اس کے بعد سر اٹھایا آپ نے، اور سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت ہے، تو ہم بھی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جس شخص نے بھی 5 وقت نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی اور 7 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دے گا، یہاں تک کہ اپنے اندر آنے والوں کو دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھے گی۔ یعنی جنت کی تصویر کھینچی ہے کہ جس وقت خدا کے بندے کامیاب ہو کر اس میں داخل ہوں گے تو ایسے لگے گا کہ جنت بھی خوشی سے جھوم رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے نہایت خوبصورت ادبی تعبیر ہے۔ ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس وقت تو درخت بھی جھوم رہے ہیں، زمین و آسمان بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ دیکھے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ منتخب ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو امتحان یہاں برپا کیا ہے اس کی نوعیت کو سمجھ کر فرشتوں نے کہا تھا کہ یہاں تو خون ریزی ہوگی، فساد برپا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہی دیا گیا تھا کہ نہیں، میری یہ اسکیم کہ میں امتحان کر کے اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ اسکیم جب کامیاب ہوگی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن نکفر عنکم سیئاتکم، تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے۔ اس میں جو بشارت کا پہلو ہے، یعنی پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے کہ جیسے میری امت میں بھی لوگ گناہ کریں گے، غلطیاں تو ہوں گی، تو کیا یہ جنت میں جانے میں مانے تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو اس پر کچھ رنجیدگی آپ کے چہرے پر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب حقیقت کھل گئی اور آپ نے اس کو واضح فرمایا تو اس میں دیکھیے الفاظ یہ ہیں کہ 7 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اس میں بشارت کا کیا پہلو ہے کہ چھوٹے گناہ، غلطیاں، صغائر یہ ہو جاتی، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ قرآن کی جو آیت ہے وہ آیت کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یعنی جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے اگر اپنے آپ کو ان سے بچا لو گے تو اس کا صلہ کیا ہے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی جو باقی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو جائیں گے یعنی ان سے نیچے، وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو آپ نے بیان فرمایا۔ اس پر میں نے جو نوٹ لکھا وہ بھی سن لیجئے۔ 7 بڑے گناہ قرآن مجید سے متعین کیے جائیں تو یہ ہوں گے، یعنی یہاں چونکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدد بیان فرمایا ہے کہ 7 بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو کیا ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید سے متعین کیے جائیں تو یہ ہوں گے: شرک، قتل ناحق، شرک، قتل ناحق، زنا، قذف، چوری، فساد فی الارض اور یتیم کا مال کھانا۔ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی بعض روایتوں، مثلاً صحیح مسلم رقم 132 میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 ہلاکت کر دینے والی چیزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے زنا، چوری اور فساد فی الارض جیسے جرائم کی جگہ
سود کھانے، جادو کرنے اور میدان جہاد سے بھاگ جانے کو شمار فرمایا۔ یہ ظاہر ہے کہ مخاطبین کے لحاظ سے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض ایسے جرائم کبیرہ بن جاتے ہیں، بڑے گناہ بن جاتے ہیں جو عام حالات میں اس درجے کے نہیں ہوتے۔ ایک صورتحال ایسی ہے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاد سے بھاگ جانا، عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا قانون بیان کر دیا کہ ان سے بھی اچھا وعدہ ہے جو جہاد میں آئیں اور ان سے بھی کہ جو نہ آئیں۔ لیکن اگر اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو، وہ یہ کہے کہ میرے مشن میں جہاد کا موقع آ گیا ہے، تو اب فرار بڑا جرم بن جائے گا۔ تو بہت سے ایسے جرائم ہیں کہ جو عام حالات میں وہ درجہ نہیں رکھتے، لیکن ایک صورتحال میں بڑے سنگین ہو جاتے ہیں۔ سود کھانے کو دیکھیے، یعنی اللہ کے پیغمبر نے اس سے روک دیا، اس کے بعد تلقین کی بار بار۔ ایک وقت آیا کہ جس میں پوری سلطنت میں، جو اس وقت پورے جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی تھی، اس کو آؤٹ لا قرار دے دیا گیا۔ اب اگر کوئی سود کھانے پہ اصرار کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا، یعنی بہت بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو حضور نے اس موقع کے لحاظ سے اس کو بیان کر دیا۔ ایسے ہی توحید واضح ہو گئی، خدا کے بندوں کے لیے حق ہر لحاظ سے مبرہن ہو گیا۔ اس میں کوئی آدمی جادو ٹونا کر کے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا گناہ بن جائے گا۔ اور کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو آزار دینا، اگر آپ غور کریں تو قتل ناحق، فساد فی الارض، چوری اپنی اصل میں کیا ہے؟ یہ آزار دینا ہے، تکلیف پہنچانا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے کسی کو مار ہی ڈالا، کسی کا مال لے لیا، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی ظاہر ہے کہ حق تلفی نہیں بلکہ بڑی زیادتی بھی ہے کہ وہ آپ کے تصرف میں آیا، آپ کو اس میں انصاف کرنا تھا، آپ کو اس کی نگہداشت کرنی تھی، آپ کو اس کا والی اور نگہبان بنایا گیا تھا، لیکن آپ ہی اس میں چوری کرنے والے بن گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخاطبین کے لحاظ سے یہ فہرست تبدیل بھی ہو سکتی ہے، تاہم قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ وہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مخاطبین کے لحاظ سے ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و اصلاح کی ضرورتوں کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کئی دوسرے مواقع پر بھی اختیار کیا ہے۔ یعنی کسی آدمی کے ہاں کوئی بڑی خرابی ہے یا اس وقت کے ماحول میں کوئی بڑی خرابی ہے تو اس کو نمایاں کر دیے۔ بنیادی بات وہی ہے کہ آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں گے، آپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو یہ بڑے گناہ ہیں۔ شرک اللہ کی حق تلفی ہے، قتل ناحق یہ تو پوری انسانیت کے خلاف ایک طرح سے ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے۔ زنا، وہ بچے جن کو خدا نے آپ کی آغوش میں دینا ہے ان کی حق تلفی ہے۔ قذف، آپ عزت پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ چوری میں آپ نے کسی کے مال کے خلاف اقدام کر دیا، فساد میں بھی یہی ہے اور یتیم کو مال کھانے میں بھی یہی ہے۔ تو بنیادی بات وہی ہے کہ حق تلفی کرنا یا کسی کے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا، اس کے تحت جو گناہ آئیں گے وہ سب بڑے گناہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔